جعل سازی اگر کوئی نکاح رجسٹرار کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اس کا لائسنس اس بیس پہ کینسل کیا جا سکتا ہے. کہ دائرہ اختیار میں کرپشن کی کیا بڑے سورسز ہیں, ریگولیشن کہاں کمزور پڑتی ہے؟ کرپشن کے سورسز کیا کیا ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ بنانے والے اپنا نیا جہان خود بنا لیتے ہیں. سر لوکل گورنمنٹ پاکستان کا ایک ایسا محکمہ سمجھا جاتا ہے جہاں فائل بھی چلتی ہے اور ہاتھ بھی گرم ہوتے ہیں, کیا یہ تاثر درست ہے عوام؟ میرے اگر کسی نے ہاتھ گرم کیے ہیں, فائل گرم کی ہے, فائل کو پہیے لگائے ہیں. آپ کے عملے میں سے کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے اور وہ اگر ہاتھ گرم کر رہا ہوتا ہے, فائل کو پہیے بھی لگا رہا ہوتا ہے, جاتے ہیں ریس سے جڑا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فیلڈ آفیسر چھوٹے کاروباری پر سختی کرتے ہیں جبکہ بڑی مگر مچھوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ریٹس کا تعین دیکھا جائے تو ریٹس میں نے تو ان کا یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے کاروباریوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, بڑی مگر مچھوں پہ نہیں ہاتھ ڈالا جاتا. بالکل کال آئے گی اور آپ اپنے بیہیویئر کو امینڈ نہیں کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی مسئلہ ہوتی ہے. سر پیٹرول پمپس پر اکثر پر اوور چارجنگ, کم ناپ اور ملاوٹ کی کھلی حقیقت ہے. کیا لوکل گورنمنٹ واقعی ان چیزوں پر ہاتھ ڈالتی ہے یا صرف چھوٹے ملازمین کو پکڑا جاتا ہے؟ جو کام کر رہا ہوتا ہوں صرف وہ دکھا رہا ہوتا ہوں. سر عوام کا یہ تاثر ہے کہ اکثر کوٹا پورا کیا جاتا ہے فائنز کر کے. سر ایک پیٹرول پمپ اثر شخصیت کے زیر ملکیت ہو تو کیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ سوال جو ہے نا یہ خود کو مسیحا سمجھنے والا ہے. میں میری کیا اوقات ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پیدی کا شوربہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سید علی رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں سید پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر محمد توصیف ملک, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ تحصیل چک جمرہ, ضلع فیصل آباد. ایک ایسا عہدہ جس کا کام صرف فائلوں میں نہیں ہوتا بلکہ فیلڈ میں جا کر عوام, مارکیٹ, دکاندار, پیٹرول پمپس, سبزی منڈی, نکاح رجسٹر سب کی نگرانی کرنا ہوتا ہے. آج ہم ان سے سخت حقیقت پسندانہ اور وہ سوال پوچھیں گے جن کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی وقت نکالا ہے اور آپ کی تشریف آوری کا میں تھینکفل ہوں. سر یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ میں ہے کہ لوگ اس کے بارے میں موسٹلی نہیں جانتے ہوتے, تو آج کے سیشن میں سر ہم آپ کی سروس, باقی تجربات کے بارے میں سر جاننا چاہیں گے. تو سر آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری کرنے کے بعد ایک ٹیکنیکل فیلڈ چھوڑ کر سرکاری سروس کیوں جوائن کی؟ کون سی چیز تھی جو آپ کو اس طرف لے آئی؟ اس کا آنسر تو بڑا کہہ لیں گے آکورڈ سا ہے, لیکن میں فرینکلی آپ کو بتاؤں گا. میری ڈگری ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے اور اس دور میں ٹیلی کمیونیکیشن پاکستان میں انٹر ہو رہا تھا. 2012 میں نے کی ہے اور 2008-9 سے آنورڈ جب ٹیلی کام کا بوم سٹارٹ ہو گیا تھا, جی, تو لیبر جو ہے وہ بہت زیادہ, یعنی اس کی بہتات ہو گئی, سپلائی زیادہ ہو گئی, اس وجہ سے جابس کم ہو گئی انجینئرز کی. انجینئرز جاب لیس ہونا سٹارٹ ہو گئے. تو مجھے چونکہ جاب نہیں ملی, پھر ڈیفینیٹلی کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈنا تھا, تو اس ڈگری کا خاطر خواہ مجھے یہاں پہ فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے اس کے بعد پھر 1-2 اور ڈگریز کی, اپنا فیلڈ سوئچ کیا, تو اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ سروس میں آیا. تو سر آپ کو یہ اپنا ڈیسیجن جو ہے یہ بیسٹ لگے کہ آپ اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی الحمدللہ بیسٹ ہے. جو بھی انسان کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے. آپ اپنے لیے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں قدرت آپ کو اس سے نواز دیتی ہے. اگر آپ اپنا مقام نیچا سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے اونچے والا مقام کبھی بھی نہیں ملے گا. تو الحمدللہ ٹھیک ہے جو بھی ہے. سر لوکل گورنمنٹ کا محکمہ عموماً مشکل اور دباؤ والا سمجھا جاتا ہے. کیا آپ نے اس دباؤ کے باوجود اس فیلڈ کو جوائننگ میں کرنے کے لیے کوئی ایسی مشکلات کا سامنا یا کوئی ایسا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں دباؤ تو ہر سیٹ پہ ہوتا ہے, ہر جاب پہ ہوتا ہے. جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہے وہاں پہ دباؤ ڈیفینیٹلی ہوگا, لیکن یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس دباؤ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. جی, اگر آپ ایمانداری کے ساتھ, گڈ فیتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر جتنے مرضی دباؤ آئے آپ کے لیے آپ اس کو بادر نہیں کرتے, کیونکہ آپ کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہے ہوتے. میں یہاں پہ مطلب چیکنگ کر رہا ہوتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو فائنس کرتا ہوں. چک جمرہ ایک ٹف اسٹیشن ہے, لیکن اس کے باوجود میں نے یہاں پہ محبتیں سمیٹی ہیں. جی, میں تاندلے والا میں رہا ہوں, وہ بھی ایک ٹف اسٹیشن تھا, تو وہاں پہ بھی میں نے محبتیں سمیٹی ہیں. بات صرف یہ ہے کہ انسان کا اپنا بیہیویئر کیسا ہے اس سے ساری چیزیں مولڈ ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی تو پھر جتنے مرضی پریشرز آئیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو سر زیادہ ٹف جو ہے وہ تاندلہ والا رہا یا یہ چک جمرہ؟ میرے لیے تو دونوں ٹف نہیں تھے, میں تو انجوائے کرتا ہوں اپنی جاب کو. ٹھیک ہے جی. تو سر آخر مشکلات تو ہوتی ہیں نا, کیونکہ
دباؤ بھی کبھی کبھار دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ کام ٹھیک کرے تو آپ کی بات ٹھیک ہے. دباؤ دیکھیں جہاں سے آئے گا ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی سر تو ان کو پولائٹلی آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، میں نے اس کو اس طرح سے ٹیک اپ کیا ہے، تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں. یہ آپ کی اپنی اسکل ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں دباؤ کو. سر آپ نے جو ہے یہ محکمہ کون سے سال میں جوائن کیا تھا؟ جی میں نے 2019 میں جوائن کیا. 2019 میں. سر جوائننگ کے پہلے سال میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھنے کو ملا؟ کوئی ایسا واقعہ جو کبھی بھول نہ سکے ہوں؟ ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن ابھی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا اس طرح کے کوئی واقعات. باقی سروس کے سٹارٹ میں پوسٹنگز جو ہے وہ کافی دور دور ہوتی ہیں. جی. تو ایک تو بندہ نیا ہوتا ہے، اوپر سے پوسٹنگ بھی دور ہو جاتی ہے، دور ہو جائے تو مشکل ہو جاتا ہے کافی زیادہ. Facilities اس طرح سے ہوتی نہیں ہے تو وہ تھوڑی سی پریشانی بن جاتی ہے. تو کبھی سر فیملی سے دور رہنے میں آپ کو لگا ہو کہ یار کس طرف میں آ گیا ہوں؟ فیملی لائف تو ویسے ہی ایٹ سٹیک ہے. پبلک لائف میں مطلب اس طرح سے بچوں کو ہم ٹائم نہیں دے پاتے، یا جاب کر سکتے ہیں یا بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، تو لیکن بس تھوڑا بہت بیلنس کر کے چل رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. سر عوام میں یہ تاثر موجود ہے کہ فیلڈ والے صرف جرمانے کرنے جاتے ہیں، ریڈیو والوں کو تنگ کرتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا جرمانے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں یا یہ جسٹ ایک دکھانے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں جی، دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میرا کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں ہے. یہ کوئی فلم نہیں ڈال رہا ہوتا میں، یا کوئی فیبریکیشن نہیں کر رہا ہوتا. میں فیلڈ میں جا کے اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں اور اس کام کی ساتھ ساتھ ایک بندہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ بھی جسٹ عوام کی اویئرنیس کے لیے. اس میں کوئی الٹیریئر موٹیوز نہیں ہیں. جی. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں صرف کاروائی ڈالنے کے لیے کام کرتا ہوں تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے. آپ نے میرے ساتھ فیلڈ وزٹ کیا ہے تو فیلڈ میں آپ نے ریئل کام دیکھا ہے، تو میں تو جو کام کر رہا ہوتا ہوں صرف وہ دکھا رہا ہوتا ہوں. سر عوام کا یہ تاثر ہے کہ اکثر کوٹا پورا کیا جاتا ہے فائنز کر کے. ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. میرا مقصد صرف فائنز کرنا نہیں ہوتا. سر میں اکثر مارکیٹ میں جاتا ہوں، میں فائنز کیے بغیر واپس آ جاتا ہوں. جی. حالانکہ میں جتنا زیادہ فائن کروں گا میری رینکنگ اتنی اچھی ہوگی بطور میجسٹریٹ. جی جی. لیکن اس کے باوجود میں فائن سے زیادہ نہیں کرتا. جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے میں فائن کرتا ہوں. سر سبزی فروش اکثر کہتے ہیں کہ ریٹ لسٹ درست نہیں، افسر من مانی کرتے ہیں. کیا لوکل گورنمنٹ کے ریٹس عوام کی بھلائی کے لیے مطابق ہوتے ہیں یا پرائز کنٹرول ظاہر کرنے کا ایک فیز دکھایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ پرائس سیٹنگ کا جو میکانزم ہے وہ ہمارے لیول پہ نہیں ہے. جی سر. ہمیں ایک لسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے ریٹ لسٹ، تو اس کے مطابق ہم نے امپلیمنٹیشن کروانی ہوتی ہے. اب وہ پرائس صحیح ہے یا غلط ہے یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، اس لیے اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. جو میونسپل کمیٹیز یا مارکیٹ کمیٹیز اس کو نوٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں یا ڈی سی آفس سے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق پرائسز نوٹیفائی ہوتی ہیں، تو یہ ان کا کام ہے. ہمارا کام صرف اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. لہٰذا وہ پرائسز صحیح ہیں یا غلط اس کا جواب کے لیے میں ریلیونٹ اتھارٹی نہیں ہوں. وہ پرائسز امپلیمنٹ کیسے ہو رہی ہیں اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں. وہ آپ میرے سے بالکل پوچھ سکتے ہیں. سر کبھی ایسا ہوا کہ سبزی منڈی میں آپ کسی بڑے دکاندار یا بااثر تاجر کے خلاف ایکشن لینے گئے ہوں اور آپ کو دباؤ ڈالا گیا ہو؟ نہیں، میں اس طرح فیل نہیں کرتا. دباؤ آتا ہے سم ٹائمز، لیکن جب آپ بات کریں میرٹ پہ آپ کسی کو فائن کریں، اس کے خلاف کارروائی کریں اور جس کا کام اچھا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کریں، تو لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ بالکل اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی، اسی وجہ سے ہمیں یہ فائن ہوا. سر یہ بعض اوقات دیکھنے کو ملتے ہیں نا، لوگ آگے سے جھگڑا کر لیتے ہیں اور بڑی بڑی کالز آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ چیزیں بھی سر دیکھنے کو ملتی ہیں. نہیں، یہ میرا خیال ہے صرف فلمی باتیں ہیں. اچھا جی. جب آپ میرٹ پہ کام کریں تو پھر آپ کو کالز نہیں آتی ہیں، اور اگر کالز آئیں بھی تو آپ کی اپنی اسکل ہوتی ہے کہ آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. مجھے اس طرح کی آج تک کوئی تھریٹننگ کال نہیں آئی. ویسے کالز آتی رہتی ہیں کہ جناب تھوڑا سا چلیں فیور کر دیں، تو فیور اس میں کرتا ہوں. جو جس کی چھوٹی دکان ہے میں اس کو تھوڑا سا کم فائن کر دیتا ہوں. فیور کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جب آپ غلط کام کریں، بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں، تو اس کے لیے جو تھریٹننگ کال آئے گی اور آپ اپنے بیہیویئر کو امینڈ نہیں کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی مسئلہ ہوتی ہے. سر پٹرول پمپس پر اکثر پر اوور چارجنگ، کم ناپ اور ملاوٹ کی کھلی حقیقت ہے. کیا لوکل گورنمنٹ واقعی ان چیزوں پر ہاتھ ڈالتی ہے یا صرف چھوٹے ملازمین کو پکڑا جاتا ہے؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے, سب کے ساتھ رول تو سیم ہی ہے, جو غلط کرے گا وہ لائبل ہے, وہ جواب دہ ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ صرف چھوٹے سر ملازم. پمپ والے اگر ایک دفعہ وائلیشن کرتے ہیں, آپ وزٹ کرتے ہیں کسی پمپ کا, تو وہ جو ہے اس میں ناپ تول میں کر رہے ہوتے ہیں, یا سر کوئی ملاوٹ یا اس طرح کو کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے, سر آپ ایک دفعہ انہیں وارننگ کرتے ہیں, اگین فائن کرتے ہیں, سر پھر بھی اگر وہ اسی چیز پہ ہی لگے رہیں تو پھر سر کون سا ایکشن لیں گے آپ؟ دیکھیں یہ انسانی بیہیویئرز جو ہے نا, یہ سمجھنے کے لیے بڑے مشکل کمپلیکس بیہیویئرز ہوتے ہیں. ایک بندہ 10 سال جیل میں سزا کاٹ کے واپس آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پھر دوبارہ اسی جرم میں ملوث ہو جائے. اور اسی طرح صبح و شام دوپہر ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو ہم مسجد میں نہیں جاتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان دینی بند کر دی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں سائڈ کی فورسز جو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اگر اس کے ریزلٹس نہیں نکل رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کوشش چھوڑ دیں. جی سر. اچھا سر, کبھی کسی بڑے پیٹرول پمپ یا برانڈ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہو, نتیجہ کیا نکلا, یا کسی انتظامیہ یا سیاسی شخصیت نے سفارش کی؟ سم ٹائمز آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی سفارش, لیکن جہاں پہ اوفینس ہو, وائلیشن ہو, فائن تو میں ضرور کرتا ہوں. سر تو تھوڑا بہت اتنا ہو سر کبھی پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر سے آپ کو بڑی اتھارٹی سے کال آ جائے, تو سر ان کو پھر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ فرینکلی اسپیکنگ مجھے آج تک ایسی کوئی کال نہیں آئی کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں. جی سر. مجھے ایسی کوئی کال نہیں آئی. یہ ضرور آ جاتی ہے کہ چلیں تھوڑا شفقت والا معاملہ کر لیں. غلط خود کو کہتا کون ہے آج کے دور میں؟ لوگ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں. جو آفیسر فیلڈ والا جاتا ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف آئے ہیں جسٹ وزٹ کرنے, ہمیں فائن کرنے. تو سر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. میں تو جس کی وائلیشن ہوتی ہے میں صرف اس کو فائن یا اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیتا ہوں. اور اگر کوئی اوپر سے کوئی آ بھی جائے, ویسے تو آتی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن اگر آ بھی جائے تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میٹر ہے, تو وہ سمجھ لیتے ہیں چیز کو. سر ایک پیٹرول پمپ بااثر شخصیت کے زیر ملکیت ہو تو کیا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی طاقت نہیں ہے, یہ طاقت قانون کی ہے. قانون نے ایک پرائس میجسٹریٹ کو یہ طاقت دی ہوئی ہے. یا جو بھی جوڈیشیل یا ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ قانون کی پاورز ہیں, وہ کسی کی ذاتی پاورز نہیں ہیں. اور یہ پاورز اسی صورت استعمال ہوگی اگر کوئی قانون کی وائلیشن کر رہا ہے. تو بااثر شخصیت کا پیٹرول پمپ ہو یا کسی اور کا ہو, کارروائی تو اگر وائلیشن کرے گا تو ہوگی. اور ویسے بھی پیٹرول پمپ جو ہے وہ بااثر شخصیات کے ہی ہوتے ہیں. اور یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ صرف چھوٹی چھوٹی دکانوں کو میں نے بلا تفریق کارروائی کی ہے. جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی ہے میں سارے پیٹرول پمپس کو بھی چیک کرتا رہا ہوں, ہر طرح کی دکانوں کو چیک کیا ہے. تو اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ جناب میں نے کسی بڑی بگ فش کو مطلب ٹارگٹ نہیں کیا, اس کو چیک نہیں کیا, تو وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کرے, میرے ساتھ چلے, جس کو کہے گا میں اس کو چیک کروں گا. سر سب سے زیادہ فائن آپ نے اپنی سروس میں آج تک کس کو کی ہے اور کس بیس پہ کیا ہے؟ زیادہ فائنس کرنے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا, میرا مطلب مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی, لیکن ویسے میں نے 50,000 زیادہ سے زیادہ فائن کیا. زیادہ سے زیادہ. کیا کبھی سر کسی نکاح رجسٹر کا لائسنس منسوخ کیا ہو اور باضابطہ طور پر اور کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ نہیں, میں مشکلات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہی نہیں ہوں. میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, میرٹ پہ کر رہا ہوں یا نہیں, کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں یا قانون کا اور انصاف کا بول بالا کر رہا ہوں. باقی مشکلات کو دیکھ کے فیصلہ انسان کو کرنا بھی نہیں چاہیے, اور میں نے جو فیصلے کیے ہیں الحمدللہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا سر, نکاح رجسٹرار کی تعیناتی میں اکثر رشوت, سفارش اور سیاسی مداخلت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں, اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, میرے پاس تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے اگر کسی سے پیسے لیے ہیں, کسی کی سفارش پہ کسی کو لائسنس دیا تو میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں. اگر کسی کی سفارش پہ کسی کا بلا وجہ لائسنس کینسل کر دیا پھر بھی میں ذمہ دار ہوں. باقی دوسرے آفیسرز کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, اس لیے میں ان کے تو سر آپ کس بیس پہ جو ہے ایک رجسٹرار نکاح خوان کو وہ رجسٹر کی جو ہے لائسنس الاؤ کرتے ہیں؟ وہ آپ کے ہی سر انڈر آتی ہے اتھارٹی؟ جی بالکل, ہمارے پاس ہی ہے. اس میں چونکہ قانونی طور پہ کلیئر کوئی پروویژن نہیں ہے کہ کتنی تعلیم ضروری ہے, جی سر, تو لہٰذا اس کو ہم تھریش ہولڈ تو نہیں بتا سکتے کہ جس کی بی اے ڈگری ہے صرف وہی اہل ہو سکتا ہے, اور جس کی ماسٹر ڈگری ہے وہ ہو سکتا ہے, یا ایف اے ہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن نکاح رجسٹرار کی ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے کہ وہ مینٹلی فٹ ہو,
وہ جسمانی طور پہ چلنے پھرنے کے قابل ہو تاکہ وہ چیزوں کو ویریفائی کر سکے اور اس کو قانونی معاملات کی اہمیت کا اندازہ ہو. جی. تو یہ چیزیں ہوں گی تو ہی وہ نکاح نامے کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے فل کر سکتا ہے اور غلطیوں سے پاک بنا سکتا ہے. سر نکاح رجسٹر اکثر سادہ لوگوں سے زیادہ فیس لیتے ہیں, کیا لوکل گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی مؤثر ایکشن کیوں نہیں لے پاتی؟ دیکھیں جی, آج آپ صبح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے ہماری کارروائی دیکھی ہے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہی. جو بندہ غلط کام کرے گا ہم اس کو چیک کرتے ہیں, جو کمپلینٹ آتی ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں, لیکن ایک بندہ ٹھیک کام کر رہا ہے فرض کریں تو اس کے خلاف تو ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے. تو رپورٹ ہوگی کسی مطلب ایک بری چیز کی تو پھر ہی اس پہ ایکشن ہوگا. تو میرے آفس تک جو کمپلینٹ آئی ہے میں نے اس کو ریزالو نہیں کیا, میں ذمہ دار ہوں. سر آپ نکاح رجسٹرار کی جو ہے رجسٹریشن یا اس کی جو ہے لائسنس ہے وہ کن بیسس پہ منسوخ کرتے ہیں؟ وہ اس بیسس پہ منسوخ ہو سکتی ہے کہ نکاح رجسٹرار نے ایک نکاح کسی اور وقت پہ ہوا ہے, اس نے اس کا وقت اور جگہ تبدیل کر کے کسی اور وقت کا کسی اور جگہ کا نکاح نامہ تیار کر لیا ہے, اس میں کوئی فیبریکیشن کر لی ہے یا اس میں کوئی ایسی چیزیں بعد میں لکھ دی ہیں جو ایکچولی ہیپننگس کے مطابق نہیں تھی, جو اس نے فیک لکھی ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی جعل سازی اگر کوئی نکاح رجسٹرار کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو اس کا لائسنس اس بیس پہ کینسل کیا جا سکتا ہے. سر لوکل گورنمنٹ پاکستان کا ایک ایسا محکمہ سمجھا جاتا ہے جہاں فائل بھی چلتی ہے اور ہاتھ بھی گرم ہوتے ہیں, کیا یہ تاثر درست ہے عوام؟ بالکل, میں اس بارے میں عوام کے تاثر کو تو میں چینج نہیں کر سکتا, نہ ان کے بارے میں میں کچھ کہہ سکتا ہوں. میں اپنی ذات اور اپنے آفس کی بات کر سکتا ہوں. میرے اگر کسی نے ہاتھ گرم کیے ہیں, فائل گرم کی ہے, فائل کو پہیے لگائے ہیں, تو وہ میرے سامنے آئی, میں اوپنلی یہ کلیم کر رہا ہوں کہ میں نہ اس کام کو کرتا ہوں نہ اس کو افورڈ کرتا ہوں. سر آپ نہیں کرتے لیکن بعض اوقات نیچے تک بات رہ جاتی ہے, تو اس کا سر اگر آپ کے عملے میں سے کوئی بندہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے اور وہ اگر ہاتھ گرم کر رہا ہوتا ہے, فائل کو پہیے بھی لگا رہا ہوتا ہے اور ریس سے دوڑا رہا ہوتا ہے, تو سر اس کا کیا؟ دیکھیں, اب ایک بندہ بخوشی ایک رشوت دے رہا ہے اور دوسرا بخوشی لے رہا ہے اور یہ دونوں کا آپس میں پرائیویٹ میٹر ہے اور وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں, تو وہ کام تو غلط ہی ہے. لیکن میں تو تب ایکشن لوں گا جب وہ مجھے رپورٹ ہوگا میرے تک. اگر آپ کو رپورٹ ہو تو سر آپ کیا ایکشن لیں گے؟ بالکل, جو بھی ایز پر لا ایکشن ہوگا میں لوں گا. سر بعض کا سر عملے کو معاف کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمہیں وارننگ دے رہے ہیں, کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, تو سر آپ ایکشن لے پائیں گے؟ نہیں, عملے کو دیکھیں, یہ بڑا ایک کمپلیکس کوشچن ہے کہ عملے کو معاف کرنا چاہیے یا نہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو اس کی نیگلیجنس ہے وہ کس نیچر کی ہے. اگر تو نیگلیجنس اس نیچر کی ہے کہ اس نے ایک ایسا ڈیمیج کر دیا جو ریورسیبل نہیں ہے سر, تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو پینلائز کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا ایکشن اس نے کیا ہے جس کا نقصان کا ازالہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے, مخالف فریقین جو ہیں وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے سیکٹری کے یا کسی آفیشل کے خلاف فریق بن رہے تھے, تو اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر وائلیشن ہے, آفینس ہے, تو اس کے سر آپ کے دائرہ اختیار میں کرپشن کی کیا بڑے سورسز ہیں, ریگولیشن کہاں کمزور پڑتی ہے؟ دیکھیں جی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کرپشن کے سورسز کیا کیا ہیں, لیکن ایک چیز ہے کہ بنانے والے اپنا نیا جہان خود بنا لیتے ہیں, وہ ایول جینیس ہو یا کوئی اچھائی کا کام ہو. تو جس نے برا کام کرنا ہے, جس کی فطرت میں برائی ہے, اس نے کہیں رہ کے کسی بھی طرح سے کر لینی ہے, اور جس کی فطرت میں اچھائی ہے اس نے کہیں بھی رہ کے کسی بھی طرح سے اچھا کام کر لینا. سر جاتے ہیں سر, لوگ کہتے ہیں کہ فیلڈ آفیسر چھوٹے کاروباری پر سختی کرتے ہیں جبکہ بڑی مگر مچھوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں, میرا ایک کام ہے, میری ایک ڈیوٹی ہے, میں وہ ڈیوٹی کروں گا. اگر اس ڈیوٹی میں یہ ہے کہ میں ایک سرکل کے اندر جو لوگ ہیں ان کو چیک کروں گا, اس سرکل سے باہر جو لوگ ہیں ان کو چیک میں نہیں کر سکتا قانونی طور پہ, تو میرے پہ اگر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے سرکل کے اندر والے لوگوں کو چیک کیا ہے, باہر والوں کو چیک نہیں کیا, لہٰذا آپ ڈیوٹی ٹھیک نہیں کر رہے, تو یہ فیکچولی غلط بات ہوگی, کیونکہ میرا مینڈیٹ جو ہے وہ سرکل کے اندر ہے. سرکل کے باہر لوگوں کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں. رہی بات منڈی کی, منڈی میں میرے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ منڈی میں جا کے کیا چیک کروں گا. منڈی میں صرف ایک چیز چیک کر سکتا ہوں بطور میجسٹریٹ,
اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آکشن ٹھیک ہو رہی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لیکن اگر وہاں پہ ریٹس کا تعین دیکھا جائے تو ریٹس میں نے تو ان کا تعین کرنا نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے کاروباریوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, بڑی مگرمچھوں پہ نہیں ہاتھ ڈالا جاتا. بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل میری ڈومین بلا تفریق جو ہے بلا تفریق ہے. سر آپ کے مطابق لوکل گورنمنٹ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وسائل کم ہیں یا ادارے کمزور ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ادارہ کمزور یا ناکام نہیں ہوتا. ادارہ یا کوئی ملک جو ہے وہ اپنے ایک کانٹیکسٹ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے. یہ ہماری پرسیپشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کسی ادارے کو کمزور یا ناکام یا کامیاب سمجھ رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ لوکل گورنمنٹ ایک ناکام ادارہ ہے, لیکن اگر پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کام نہیں کر رہا تو اس پرسیپشن کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پبلک انٹریکشن جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے چاہیے. تو باقی یہ پرسیپشنز کی بات ہے. اگر بات کریں کام کی تو کام تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ افیکٹولی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. سر کیا کبھی آپ پر کسی غلط حکم یا ناجائز دباؤ کے سامنے انکار کیا ہو, اس کے نتیجے کیا نکلے؟ اگر کوئی ایسا سر حکم آتا ہے کہ یہ وہ کسی جگہ پہ لائک آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ناجائز ہے تو آپ نے وہ نہیں کیا, تو سر اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ دیکھیں, انسان کو اپنا جو دماغ ہے وہ اس کو کھلا رکھنا چاہیے, بڑے دل کے ساتھ سوچنا چاہیے. اگر اوپر سے کوئی حکم آ جاتا ہے جو میری نظر میں غلط ہے تو مجھے ملٹیپل ٹائمز یہ ری تھنک کرنا چاہیے کہ کہیں میرا انالیسس غلط تو نہیں ہے. ہائر اتھارٹی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, میں غلط ہوں. لیکن اگر آپ اس بات پہ کنوکٹڈ ہیں, پورا کنوکشن ہے کہ میں بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوں, تو پھر آپ ریفیوز کر سکتے ہیں. اور میں نے الحمدللہ کئی دفعہ کیا ہے, میں نے نو بولا ہے. اور اس نو کو بولتے ہوئے میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. سر آپ کے نزدیک کس چیز نے آپ کو ایک مضبوط آفیسر بنایا؟ علم, تجربہ یا ظلم دیکھ دیکھ کر برداشت بڑھ گئی؟ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں علم جو ہے نا وہ رہنمائی کرتا ہے اور یہ رستہ دکھاتا ہے. علم روشنی ہے اور ہم علم سے کوسوں دور ہیں, اور ہماری علم کی کاوش جو ہے وہ کسی لمحے رکنی نہیں چاہیے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھوں, اپنی پرسنالٹی کو امپروو کروں. اور میری نظر میں جتنا علم آپ کی پرسنالٹی کو نکھار سکتا ہے, کوئی دوسری چیز اس کا متبادل نہیں ہے. سر کوئی ایسا کیس یا فیلڈ وزٹ جہاں آپ کو محسوس ہوا ہو کہ اگر میں نہ آتا تو عوام ظلم کا شکار نہ ہوتی؟ نہیں, میں نے کبھی اپنے آپ کو مسیحا نہیں سمجھا. یہ سوال جو ہے نا یہ خود کو مسیحا سمجھنے والا ہے. میں میری کیا اوقات ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا پیدی کا شوربہ. یہ کائنات ایک بڑے پرسپیکٹیو میں چل رہی ہے. میں تو اپنا حصہ ڈال رہا ہوں, باقی میں کبھی بھی خود کو مسیحا بنا کے پیش نہیں کیا. سر کیا اس عہدے پر رہ کر آپ کو کبھی خوف محسوس کیا ہو یا کسی تنقید یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں, لیکن کوئی مطلب ایسی سچویشن نہیں بنی کبھی بھی کہ جو ہینڈل نہ ہو سکتی ہو. باقی چھوٹے موٹے چیزیں ہوتی رہتی ہیں, وہ پارٹ آف جو. سر آخر میں ہم جاننا چاہیں گے, ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ لوکل گورنمنٹ جہاں پہ آپ کی پوسٹ ہے اس ٹائم, سر وہ ہمیں بتا دیں اس کے بارے میں تھوڑا سا, اور آپ کے اختیارات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ سر جی, میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اس کا بیسک اسکیل جو ہے وہ 17 ہے, 17 اسکیل کی جاب ہے. یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ڈگریز جو ہیں وہ سوشیالوجی, اکنامکس, پبلک ایڈمنسٹریشن, لا اور پولیٹیکل سائنس ایٹسٹرا, اس طرح کی ڈگریز والے ایلیجیبل ہیں. اور اس کا ہمارے دور میں جب ہم سلیکٹ ہوئے تھے تب تو ایک ہی پیپر تھا, لیکن اس کے بعد ابھی جو پی پی ایس سی کے 2 طرح کے پیپرز ہیں. ڈسکرپٹیو ٹیسٹ بھی ہے اس میں, انیشیل اسکریننگ ٹیسٹ بھی ہے, سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی شاید اب آ گیا. تو پروسیس تو اس کا وہی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے. کوالیفیکیشن بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. باقی اختیارات والی بات ہے تو اختیارات بہت سارے ہیں, بہت سارے اختیارات ہیں, لیکن ان کے بارے میں جب علم ہو تو وہ پھر ہی ایکسرسائز ہو سکتے ہیں.
مثال کے طور پہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے لوگوں کی ویلفیئر کا. سر وہ ویلفیئر کے ہزاروں طریقے ہیں. وہ ویلفیئر گلی محلے میں سولنگ لگا کے بھی ہو سکتی ہے, اسٹریٹ لائٹس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, امن عامہ کے لیے اجتماع اکٹھ کر کے بھی ہو سکتی ہے, جی لوگوں کے لیے میلوں ٹھیلوں کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے, بیماری سے بچنے کے لیے مختلف میئرز بھی لی جا سکتی ہیں, پرائز کنٹرول کا کام کیا جا سکتا ہے, نئے ٹیکسز یا نئی فیسوں کا جو نفاذ ہے وہ بھی کیا, مطلب ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن وہ عمل درآمد ان پہ تبھی ہوگا جب آپ کو ان کے بارے میں نوحو ہوگی. تو اختیارات کافی ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے, لیکن اس کے لیے دل اور جگر جو ہے نا وہ بڑا چاہیے. اور سر کوئی پبلک میسج جو آپ ہمارے چینل کے توسط سے دینا چاہیں؟ میرا پبلک میسج یہی ہے, میں انشاءاللہ اس کے لیے میرا ایک خواب بھی ہے کہ علم کی شمع ہمیں روشن کرنی ہے, اور جب تک ہماری معاشرے میں علم کی شمع روشن نہیں ہوگی تب تک ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. کوشش کریں معاشرے میں کوئی بھوکا ملے تو اس کو کھانا ضرور کھلائیں جہاں پہ بھی, اور اگر کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, اور سب سے زیادہ ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہمیں خود ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر وقت خود کو ایجوکیٹ کروں, اور اسی طرح جو بھی میرے سرکل میں ہے آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے روشنی کا سامان بنے. سر جی ناظرین, تو آج ہمارے ساتھ موجود تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سر توصیف صاحب. تو بہت ہی سر نے کھل کر گفتگو کی, آج ہمیں اس ادارے کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ملی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے مہمان کے ساتھ, تب تک دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم نکالا.